दूसरी बार फिर गए, फिर रिजेक्ट हो गया। हमने ये इस्तदा की वजीर आला सिंध से भी कि बराए मेहरबानी हुकूमत सिंध इस पर कोई फर्म कमिटमेंट करे। वजह उसकी साफ है, जो यहां बहुत सारे लोगों ने बात की, सबके इल्म में है कि जिस शहरी ने यहां फ्लैट खरीदा है, कब्जा नहीं किया है, आके किसी सियासी पार्टी का, किसी मजहबी जमात का, किसी मजार का, किसी और चीज का झंडा नहीं गाड़ा है, बाकायदा एनओसीज देखकर बैंकों के जरिए खरीदो फरोख्त हुई है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और जो मुताल्लिका इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, इलेक्ट्रिक, सबकी जानिब से इजाजत नामे देखकर खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, कब्जा नहीं किया। उन लोगों के साथ वो सलूक ना किया जाए कि जो इस कराची शहर में कब्जा करने वालों के साथ भी नहीं किया जाता। ये बैठे हैं यहां मोहसिन शेखानी साहब, ये बखूबी जानते हैं 1985 में बनी थी गोट आबाद स्कीम कि जी कोई 280 के करीब कदीमी गोट हैं, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। 1985 एक तरफ, गुज़िश्ता बरस तक नए नए गोट बनाकर सिंध हुकूमत चाहती है उनको बैक जुम्बिश कलम रेगुलराइज कर देती है, पानी का भी कनेक्शन देते हैं, बिजली भी देते हैं, गैस भी देते हैं, कोई पिटीशन नहीं जाती उनके खिलाफ, कोई अदालत उनके खिलाफ नहीं जाती। और अगर आप सफेद पोश हैं, शरीफुन नफ्स हैं, कानून पसंद हैं, आप पैसे देकर खरीद रहे हैं सरकार के रियासत के हुक्मनामे देकर, तो आपके साथ यह सलूक किया जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हुकूमतें इसमें इंटरवीनर बने, इसलिए जरूरत है कि हुकूमतें कहें कि हम पुलिस को नहीं भेजेंगे, हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कनेक्शन काटने से रोकेंगे, हम बिजली का, गैस का कनेक्शन नहीं काटने देंगे। 70 और फैसले हैं अदालतों के, कब्जों के या नाजायज शिकायत के खिलाफ के वहां तोड़ा जाए। टूटता है तो अलादीन पार्क तोड़ दिया गया या नस्ला टावर तोड़ दिया गया, शीरी जिना कॉलोनी, और 10,000 किस्म की मिसालें हैं। और मैं इस बात को भी नहीं मानता माजरत के साथ कि द टेल ऑफ टू कराचीज, द टेल ऑफ टू टावर्स, कि इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो गया और यहां नस्ला टावर नहीं हो रहा। इसी कराची के अतराफ में बहरिया टाउन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किया है, 485 अरब का जुर्माना लगाया है, लेकिन कहा कि ठीक है जी बिस्मिल्लाह। क्यों? कहा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है। यहां थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं है, यहां लोग नहीं रहते, या इसलिए कि यह बाअसर नहीं है, बारुसूख नहीं है, किसी अहम आदमी का अपार्टमेंट नहीं है, किसी आला इदारे के ओहदेदारों का यहां पर अपार्टमेंट नहीं है। यह ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है अदल की। अदल यह नहीं हो सकता कि एक ही बुनियाद पर फला चीज जायज और उसी बुनियाद पर दूसरी चीज नाजायज। अगर तो नाले पर कब्जा गुजर नाले, औरंगी, महमूदाबाद वालों ने किया, गलत किया, लेकिन रियासत आईने पाकिस्तान में कहती है कि आपको छत दी जाएगी हर शहरी को, तो छत देना काम था। जिस तरह जब लियारी एक्सप्रेस वे बना था तो प्लॉट भी दिए गए, पैसे दिए गए। माजरत के साथ इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री की पार्किंग भी नाले के ऊपर है, पार्किंग नाले के ऊपर है, इसी सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री की। यकीनन जज साहिबान ने नहीं बनाई, यकीनन किसी शहरी इंतजामिया, किसी हुकूमत ने नहीं बनाई, लेकिन बनी हुई है। गुजर नाले पर बैठा हुआ आम आदमी बिलखता हुआ सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में यह पार्किंग पहले करीब आती है या गुजर नाला पहले करीब आता है। यह मसला है अहलियाने कराची का जनाब। इसलिए आपसे इस्तदा है, हम तो गए बाहर, ये भी गए, सब गए, मुख्तलिफ लोग गए होंगे और सब दर्दमंद हैं कि यह रिवायत शुरू होने से पहले ही खत्म की जाए, वरना इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कौन पाकिस्तान की हुकूमत के रियासत के एनओसीज पर यकीन करेगा। क्या हर आदमी से आप यह तवक्को करते हैं कि मेरे पास एनओसी हो, बिल्डर मुझे एनओसी दिखाए
کہ جس میں لوکل گورنمنٹ کا بلڈنگ کنٹرول کے NOCs ہوں. میں کہوں نہیں, میں پہلے سپریم کورٹ میں جاؤں گا, وہ مجھے بتائے گی کہ میں یہاں فلیٹ خرید سکتا ہوں, گھر بنا سکتا ہوں یا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے بہت سارے لوگ سپریم کورٹ کے وکلا کی فیس تک دینا افورڈ نہیں کر سکتے. جناب, عدالت سے یہ درخواست ہے, یقیناً آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, لیکن آئین ایکوالٹی کا, مساوات کا کہتا ہے. جو مساوات 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہوئی, جو بحریہ ٹاؤن میں ہوئی, وہی نسلا ٹاور میں اور کراچی کی دیگر سائٹوں پر ہونی چاہیے. آئین آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں. آپ سے درخواست ہے کہ جناب, سو موٹو ایکشن کے لیے اس سے بڑی اور کیا بنیاد ہوگی کہ اکراس پارٹی لائنز تمام طبقہ ہے فکر موجود ہیں اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں, آپ کے رجسٹرار کے کان پر جوں رینگنی چاہیے اور آپ تک یہ بات آنی چاہیے کہ اس پہ سو موٹو لیا جائے, فل بینچ بنائی جائے. نظیریں آپ ہی کی کورٹ کی, ہم نے تو پاکستان کی عدالت میں دیکھا ہے, برطانیہ کی, بھارت کی کورٹوں کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں. میں تو 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے 2 فیصلے نظیر کے طور پر پیش کر رہا ہوں. شاہراہ دستور 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو, بحریہ ٹاؤن, کراچی. اس سے آگے کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ سے درخواست ہے جناب, استدعا ہے کہ عدل کے نام پر, عدل وہی ہے کہ جس میں سب کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا جائے. یہاں پر کراچی والوں کے شکوے ہیں, یہ جائز شکوے ہیں, کوئی حکومت مرہم نہیں رکھ رہی. آپ سے توقع ہے کہ آپ تو مرہم رکھیے. کیوں؟ کیونکہ آپ عدل کریں گے, آپ سیاست نہیں کرتے, اس لیے آپ سے توقع ہے. اس لیے ہم سب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, جمع ہوئے ہیں, آواز لگا رہے ہیں. ہم عدالت سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے عدل کی بنیاد پر ہوں گے تو رہتی دنیا تک لکھے جائیں گے. اور یہ درخواست آپ سے کرنا کوئی توہین عدالت نہیں ہے جناب. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس پاکستان میں نظیریں ہیں. لوگوں نے سپریم کورٹ کی چھت پھلانگ لی ہے, لوگوں نے سپریم کورٹ کے جنگلوں پر میلے کپڑے لٹکا دیے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو درخواست کر رہے ہیں آپ سے. لیکن کیا یہ روایت ہے کہ جو طاقت کی بنیاد پر عدالتوں پہ چڑھ دوڑے اس کی بات سنی جائے, اور جو لوگ شرفا کے طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بات کریں ان کی بات نہیں سنی جائے؟ تو یقین جانیے کہ کل کے آنے والا پاکستان اور کل کا کراچی آج سے زیادہ انسٹیبل ہوگا, آج سے زیادہ عدم استحکام کا شکار ہوگا. یہ آپ سے درخواست. اور انتہائی شرمناک ہے جو کل پولیس نے کیا. میں اس بات کو نہیں مانتا, کسی پولیس افسر میں نہیں ہے اتنی جرات کہ وہ وزیر داخلہ کے پوچھے بغیر ایسے یہاں پر آ کر لاٹھی چارج کر سکے. ہم پر ہوئے نا ماضی میں, ہم پر ہوئے ماضی میں. مجال ہے جواب دیں آئی جی. آپ عوام کے خادم ہیں, آپ کو پیسے ہمارے ٹیکسوں سے ملتے ہیں جو آپ کی تنخواہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ ڈھکوسلے بازی اگر کوئی کر لے حکومت میں سے, ایسا ہو نہیں سکتا. کیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار براہ راست یہاں کے DSP کو کہہ رہے تھے کہ جا کے مارو؟ چین آف کمانڈ ہے پولیس کی, اس کے جواب دہ وزیر داخلہ ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. آپ سے جواب دہی بنتی ہے. کیسے لوگوں کو مارا یہاں پر؟ یہاں کیا کر رہے تھے؟ گولی چلا رہے تھے. یہاں پر پولیس والوں کو مار رہے تھے. یہاں پر تھانوں پہ حملہ کر رہے تھے. یہاں پولیس موبائلوں پہ قبضہ کر رہے تھے. اپنے حقوق کے لیے بات کرنے آئے, آپ یہاں پہ گولی چلائیں, ڈنڈے ماریں ان لوگوں کو جو آپ کی پوری کابینہ سے بڑھ کر ٹیکس دیتے ہیں, ان لوگوں کو آپ ماریں. شرم آنی چاہیے آپ کو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور پرائیویٹ پراپرٹی میں کھڑے تھے. اور آخری بات, سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف یہ نہیں کہا کہ گرا دو فلاں چیز کو, گجر نالے کے لیے بھی یہ کہا, نسلا ٹاور کے لیے بھی کہا. حکومت کو کہا ہے معاوضہ دیں, مارکیٹ ریٹ کے اوپر دیں, کمپنسیٹ کریں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے کس بات کے نہیں ہیں؟ 275 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس صوبے کا. 350 ارب روپے کراچی شہر سے انڈائریکٹ ٹیکس جمع ہوا ہے پچھلے سال. جتنا پورے سندھ سے زرعی انکم ٹیکس جمع نہیں ہوا, اس سے زیادہ کراچی والوں نے ٹریفک چالان دیا ہے. اس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں دے دیں, ہم صرف ٹریفک چالان سے یہاں کے لوگوں کی جو ہے کمپنسیشن کر دیں گے. تو کمپنسیشن کرے حکومت. یہ زیادتی ہے کہ آپ کہیں میں توڑوں گا, پیسے نہیں دے سکتا. اور فی الوقت
یہ جو ہو رہا ہے رات میں چوری چھپے اس کو توڑنا ہے. میں نام لے سکتا ہوں, سیاسی بات ہو جائے گی کہ کس کس کے محل بنے ہوئے ہیں کراچی میں, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. وہاں جا کر توڑنا شروع کریں. اگر آپ نے عوام کے لیے توڑنا ہے, یہ کسی نالے پر قائم نہیں ہے, یہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر قائم نہیں ہے یہ عمارت, بلکہ یہ لوگوں کی حق حلال کی کمائی ہے, اس لیے اس کے اوپر کارروائی. سندھ حکومت اگر ذرہ برابر بھی درد مند ہے, ہوگی شاید, لیکن اپنے عمل سے ثابت کریں جناب, بیانات سے ثابت نہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جناب فیصل سبزواری نے میڈیا ٹاک کی. نیکسٹ ہم جو دعوت دیں گے میڈیا ٹاک کے لیے وہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب خرم شیر زمان صاحب, جناب علی عزیز گیگی صاحب, جناب رشید گوڈل صاحب اور جناب محترم حسن بخشی صاحب میڈیا ٹاک کے لیے تشریف لائیں. اینڈ نواز مندوکھیل صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. ہم ایک بار پھر جو ساتھی یہاں ہماری سول سوسائٹی کی اور این جی اوز کی طرف سے یہاں آئے ہوئے ہیں, الاٹیز, متاثرین اور کلائنٹس, ہم ان سب کو یہاں پر تشریف آوری